الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. حدیث نمبر 113. قال حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو قال اخبرني وهب بن منبه عن اخیہ قال. وہب بن منبہ اپنے بھائی حمام بن منبہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا سمعت ابا ہریرہ یقول، میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیثا عنہ منی الا ما كان من عبد اللہ بن عمرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے علاوہ اور کوئی مجھ سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والا نہیں ہے. فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ، وجہ یہ ہے کہ وہ احادیث لکھ لیا کرتے تھے، وَلَا أَكْتُبُ، لیکن میں نہیں لکھتا تھا. تابعہ معمر عن حمام عن ابی ہریرہ، دوسری سند سے معمر نے وہب بن منبہ کی مطابقت کی ہے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حمام بن منبہ کے واسطہ سے روایت کرتے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں باب کتابت الحدیث، یہ دوسری حدیث مبارکہ لے کر آئے ہیں جس سے بتانا چاہتے ہیں کہ حدیث کی کتابت کا آغاز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہو چکا تھا، جس کی وضاحت پیچھے بھی گزر چکی ہے کہ جب قریش کے بعض لوگوں نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کو کہا تھا کہ آپ احادیث کیوں لکھتے ہیں؟ بس اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انسان ہیں، غصے میں بھی ہوتے ہیں، تو آپ ہر بات لکھ لیتے ہیں. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اکتب فوالذی نفسی بیدی ما یخرج منہ الا الحق. عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ آپ احادیث لکھ لیا کریں، کیونکہ اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہاں سے جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ حق اور سچ پر مبنی ہوتا ہے. دونوں حالتوں میں جو کچھ بھی میں کہتا ہوں وہ لکھ لیا کرو. اسی طرح بعض دیگر روایات بھی اس کے متعلق موجود ہیں. کچھ معلوماتی مفید باتیں اس حوالے سے آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما نے باقاعدہ طور پر ایک کتاب بھی مرتب کر لی تھی جس کا نام الصحیفۃ الصادقہ تھا. مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے. ابو قبیل بیان کرتے ہیں کننا عند عبداللہ بن عمر بن العاص، ہم ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس تھے اور ان سے سوال کیا گیا ای المدینتین تفتح اولا، دو شہروں میں سے کون سا شہر پہلے فتح ہوگا؟ نام بھی لے لیے، قسطنطنیہ اور رومیہ. یہ ترکی کے علاقے میں آج کل اس کا نام شاید استنبول ہے، قسطنطنیہ کا. تو قسطنطنیہ پہلے فتح ہوگا یا رومیہ کا علاقہ پہلے فتح ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما نے ایک صندوق منگوایا اور اس صندوق کے اندر کتاب تھی. فاخرج منہ کتابا، تو اس سے کتاب نکالی. پھر بیان کرنے لگے بینما نحن حول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، نکتب، احادیث لکھ رہے تھے. اذ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی سوال کیا گیا تھا ای المدینتین تفتح اولا القسطنطینیہ او الرومیہ، رومیہ پہلے فتح ہوگا یا قسطنطنیہ پہلے فتح ہوگا؟ ان دونوں شہروں میں سے کون سا پہلے فتح ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی تھی مدینۃ ہرقل تفتح اولا یعنی قسطنطنیہ، ہرقل بادشاہ کا جو شہر ہے وہ سب سے پہلے فتح ہوگا، اور اس سے مراد یقینی طور پر قسطنطنیہ ہی ہے. تو یہاں سے پتہ کیا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے جمع کا صیغہ پھر استعمال کیا. اکتب نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ نکتب.
یعنی ہم احادیث لکھتے تھے۔ تو مراد یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر کے علاوہ کوئی اور صحابی بھی پاس بیٹھے ہوں گے جو احادیث وغیرہ لکھتے ہوں گے۔ تو یہ نسخہ کافی دیر الصحیفۃ الصادقہ کا جو نام تجویز کیا تھا جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ نے، آپ کی یہ کتاب کافی دیر آپ کے پاس موجود رہی اور بعد میں وہ آپ کی نسل کے اندر بھی منتقل ہوئی۔ عمر بن شعیب رحمہ اللہ کے پاس یہ کتاب موجود تھی اور وہ اس کتاب سے آگے احادیث بیان کیا کرتے تھے۔ اور تیسرا یہ یاد رکھیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو کہا ہے نا کہ میں احادیث نہیں لکھتا تھا، اس کے متعلق بعض روایات موجود ہیں، جیسا کہ حسن بن عمر بن امیہ کا بیان ہے، تحدث عند ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ بحدیث، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک حدیث بیان کی گئی، فأخذ بيدي إلى بيته فأرانا كتبا من حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے گھر کی طرف لے گئے۔ گھر میں جا کر انہوں نے کچھ کتابیں ہمیں دکھائیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ذخیرہ تھیں، اور ساتھ میں انہوں نے وضاحت بھی کی کہ ھذا ھو مکتوب عندی، یہ میرے پاس لکھی ہوئی احادیث موجود ہیں۔ اسی طرح اس کی توجیہ آگے مختلف علماء نے کی۔ حافظ ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں احادیث نہ لکھتے ہوں، لیکن بعد میں انہوں نے احادیث لکھنا شروع کر دی ہوں۔ ایک دوسری توجیہ بھی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کی ہے، وہ توجیہ بھی عمدہ ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ کے ساتھ احادیث لکھتے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یاد کر لیتے ہوں اور لکھنے کے لیے کسی اور کی خدمت حاصل کر لیتے ہوں۔ اس کے متعلق بھی مسند احمد کے اندر روایت موجود ہے۔ عبداللہ ابن عامر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے بیان کرتے ہیں، فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ بِيَدِهِ، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن عاص اپنے ہاتھ کے ساتھ احادیث لکھا کرتے تھے، اور ساتھ کیا فرمایا کہ وَيَعِي بِقَلْبِهِ، اور اپنے دل کے ساتھ ان حدیثوں کو یاد کیا کرتے تھے، یعنی اپنے ہاتھ سے لکھتے اور بعد میں ان حدیثوں کو یاد کرتے تھے۔ لیکن اپنے بارے فرماتے ہیں وَكُنْتُ أَعِيهِ بِقَلْبِي، میں احادیث صرف اپنے دل میں محفوظ کر لیتا تھا، وَلَا أَكْتُبُ بِيَدِي، اور میں اپنے ہاتھ کے ساتھ لکھتا نہیں تھا۔ تو یہاں سے یہ پتہ چل گیا، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی جو بات ہے اس کو تقویت مل رہی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ تو نہیں لکھی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی کی ذمہ داری لگا دی، خود اسے پڑھاتے ہوں گے، بتاتے ہوں گے اور وہ آگے لکھتا جاتا ہوگا۔ چوتھی بات اس حوالے سے یہ یاد رکھیں کہ آپ رضی اللہ عنہ کی جو احادیث ہیں، جس طرح عمر بن عاص کا صحیفہ تھا الصحیفۃ الصادقہ، اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بھی صحیفہ تھا جس کا نام الصحیفۃ الصحیحہ انہوں نے تجویز کیا تھا۔ پھر یہ جو صحیفہ صحیحہ ہے، یہ آپ کے ہونہار شاگرد حمام بن منبہ رحمہ اللہ نے آپ سے سارے کا سارا سیکھ لیا تھا، جس کے اندر اخلاقیات کے متعلق 100 سے زیادہ احادیث موجود تھیں۔ اس کی سند بھی آگے پھر چلی، یہ بہت زیادہ معلوماتی باتیں ہیں کہ یہ صحیفہ حمام بن منبہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے لیا تھا، یہ آگے ان کے شاگرد معمر بن راشد یمنی انہوں نے ان سے لے لیا۔ اسی طرح پھر معمر بن راشد کے آگے شاگرد ہیں عبد الرزاق بن حمام حمیری، انہوں نے یہ بیان کر لیا۔ یہاں عبد الرزاق حمیری جو ہیں، انہوں نے المصنف کے نام سے کتاب ترتیب دی جس کے اندر وہ ساری کی ساری احادیث درج کر دیں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ یہ عبد الرزاق حمیری کی جو کتاب المصنف ہے، اس سے آگے پھر دو ان کے مزید شاگردوں نے ان احادیث کو آگے نقل کیا، جس میں سر فہرست امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور دوسرے نمبر پر ابو الحسن احمد بن یوسف السلمی رحمہ اللہ ہے۔ یہاں آگے منکرین حدیث کا ایک بہت بڑا اعتراض ہے جس کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ سارے کا سارا صحیفہ اس وقت حدیث کی سب سے بڑی کتاب سارے جانتے ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب مسند احمد ہے،
جس کا اس وقت نیا ایڈیشن تقریباً 53 یا 56 جلدوں کے اندر نشر ہوا ہے۔ تو وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا جو صحیفہ ہے، صحیفہ صحیحہ، وہ ساری کی ساری روایات شاگردوں کے ساتھ جو ملتی گئی امام احمد تک پہنچی۔ امام احمد نے وہ ساری روایات اپنی مسند احمد کے اندر درج کر دی۔ یہاں ایک بات یہ بھی قابل وضاحت ہے، صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے، صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ نے حمام بن منبہ کی روایات کو نقل کیا ہے، لیکن بعد میں ہوا یہ کہ صحیفہ حمام بن منبہ یہ گم ہو گیا، کافی دیر یہ نہ ملا، حتیٰ کہ صدیاں گزر چکی۔ تو یہ بہت زیادہ منکرین حدیث کی طرف سے بار بار اعتراض کہ وہ صحیفہ ہی آپ کا گم گیا، لیکن بالآخر یہ کچھ دیر پہلے ہی وہ صحیفہ دستیاب ہو گیا، جس پر ڈاکٹر حمید اللہ رحمہ اللہ نے تحقیقی کام کر کے اس کو عربی میں نشر کیا۔ اب تو الحمدللہ وہ صحیفہ من نوعاً انہی الفاظ کے ساتھ یہاں لاہور شہر سے بھی اردو ترجمے کے ساتھ بھی نشر ہو چکا ہے۔ تو یہ بڑا زبردست تمانچہ ہے منکرین حدیث کے منہ پر، جو یہ کہا کرتے تھے کہ وہ صحیفہ گم گیا، لہذا صحیح بخاری اور مسلم جو ہے یہ اس کے اندر احادیث کے حوالے سے نقص ہے۔ وہ جو صحیفہ ملا اس کی فوٹو کاپی آج بھی موجود ہے۔ آپ اگر دیکھیں، ایک طرف صحیح بخاری کی حدیث رکھیں اور ایک طرف صحیفہ حمام بن منبہ کی روایت رکھیں، آپ کو ایک ایک لفظ اس کے اندر ملے گا، ایک لفظ کے اختلاف بھی موجود نہیں ہے۔ تو یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا۔ وحی میں قرآن بھی ہے اور حدیث رسول بھی ہے، لہذا قرآن بھی محفوظ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی من نوعاً محفوظ ہے۔ ایک اور روایت امام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سیدنا ان کے حوالے سے شرح معانی الآثار کے اندر موجود ہے، جس میں ان کے بڑے ہی ہونہار شاگرد بشیر بن نہیک بیان کرتے ہیں کہ کنت آخذ الکتب من ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فاکتبها، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کچھ کتابیں لے کر میں ان کی فوٹو کاپی کیا کرتا تھا، یعنی وہ احادیث لے کر اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے ہاں لکھا کرتا تھا۔ جب یہ ختم ہو گئی تو اس وقت میں نے سوال کیا، الذی قرأتہ علیک اسمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حدیثیں ابھی میں آپ پر پڑھتا رہا ہوں اور آپ نے مجھے لکھوائی ہیں، کیا یہ ساری حدیثیں آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں؟ انہوں نے کہا فیقول نعم، ہاں یہ ساری احادیث میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی ہے، کہ تمام صحابہ کرام سے بڑھ کر سب سے زیادہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے احادیث آتی ہیں، لیکن عبداللہ بن عمر بن عاص مجھ سے سبقت لے گئے کہ وہ احادیث لکھتے تھے، میں نہیں لکھتا تھا۔ اس کے دو معنی شارحین نے ذکر کیے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ لکھنے کے اعتبار سے عبداللہ بن عمر بن عاص سبقت لے گئے، اگر یہ معنی مراد لیا جائے پھر تو وضاحت کی ضرورت نہیں، لیکن اگر یہ معنی مراد ہو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن عاص مجھ سے زیادہ ہیں احادیث بیان کرنے میں، تو اس کی پھر آگے وضاحت کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت جتنا ذخیرہ احادیث ہے سارے کا سارا محفوظ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایات کی تعداد 5000 سے زیادہ ہے، 5376 احادیث ہیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی ہیں، لیکن عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کی جو روایتیں ہیں وہ 700 سے زیادہ نہیں ہیں۔ اب دیکھیں کہاں 700 اور کہاں 5376 احادیث، تو یہ کتنا زیادہ فرق ہے۔ اس کے اندر پھر مختلف توجیحات شارحین نے لکھی ہیں۔ پہلی توجیح یہ ہے کہ احادیث جب انہوں نے اپنے پاس محفوظ کر لی تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ میں رہے، جبکہ عبداللہ ابن عمر بن عاص مصر میں یا طائف میں چلے گئے، اور آپ جانتے ہیں کہ جس علاقے میں، جس شہر میں تعلیم کا بہت زیادہ رجحان ہو وہاں تعلیم و تعلم کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو مصر میں اور طائف کے اندر چونکہ حدیث کی مجالس کم تھیں، لہذا عبداللہ ابن عمر بن عاص سے زیادہ تر احادیث بیان نہیں ہوئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ مدینہ رہے ہیں، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نمایاں نام تھا۔ تمام صحابہ کرام کی سیرت آپ سامنے رکھ لیں، سب سے زیادہ شاگرد اگر کسی کے ہیں تو وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہیں۔ 800 تابعین سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھ کر احادیث پڑھتے تھے، تو یہ شرف اور کسی صحابی کو حاصل نہیں ہوا۔
دوسری بات یہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما نے اپنا تھوڑا سا جو منصب تھا اس کو تبدیل کر لیا۔ کیسے تبدیل کیا؟ وہاں جا کر اہل کتاب کی کچھ کتابیں ان کے ہاں مل گئیں، ان کا مطالعہ کرتے رہتے تھے، اس اعتبار سے زیادہ احادیث بیان نہ کر پائے۔ تیسری توجیہ یہ لکھی گئی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص برکت کی دعا تھی، یہ برکت کی دعا عبداللہ بن عمر بن عاص کے لیے نہیں تھی، تو اس اعتبار سے پھر کیا ہوا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی احادیث آج تک زیادہ ہے۔ تو یہ ہے اس حدیث مبارکہ کی تھوڑی سی توجیحات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے جس طرح صحابہ کرام نے بہت زیادہ محنت اور مشقت کے ساتھ احادیث کو لکھا، جمع کیا، اور نسل در نسل استاد اور شاگردوں کے تھرو یہ احادیث ہم تک پہنچی ہیں، اور پورا ذخیرہ اس وقت ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم شوق کے ساتھ یہ احادیث پڑھیں، ان پر عمل کریں، ان کو آگے پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔